کریں، کیونکہ یہ توبہ کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے، مبارک رات ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ توبہ کے متعلق میں چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو سامنے عرض کرتا ہوں۔ شیخ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے دروازے کا ذکر فرمایا۔ ایک مرتبہ توبہ کے دروازے کا ذکر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، یہ توبہ کا دروازہ کیا چیز ہے؟ یہ توبہ کا دروازہ کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا، توبہ کا دروازہ مغرب میں ہے، توبہ کا دروازہ مغرب کی طرف ہے، جس کے کواڑ سونے کے ہیں، جس پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ دونوں کواڑوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے جتنا ایک تیز رفتار گھڑ سوار 40 سال تک چلتا رہے۔ یہ دروازہ جب مخلوق پیدا ہوئی کھلا ہوا ہے، اور جب سے مخلوق پیدا ہوئی ہے وہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اتنا بڑا دروازہ ہے، یعنی دروازے کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں دروازے کا جو فاصلہ ہے آپس میں دو دروازے کواڑوں کا، اتنا فاصلہ ہے کہ ایک تیز رفتار گھڑ سوار 40 سال تک دوڑتا رہے تب وہ وہاں تک پہنچے۔ اتنا بڑا وہ دروازہ ہے جس سے توبہ کرنے والے لوگ داخل ہوں گے۔ وہ دروازہ جب سے دنیا بنی ہے جب سے کھلا ہوا ہے، اور کب تک کھلا رہے گا؟ جب تک کہ مغرب کی طرف سے سورج نہ نکلے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ جو بندہ توبہ تو نسوخ کرتا ہے، جو بندہ توبہ تو نسوخ کرتا ہے، نسوخ کرتے ہیں پکی سچی توبہ کو، اور وہ اسی دروازے سے داخل ہوگا۔ جو بندہ پکی سچی توبہ کر لے، ہم لوگ توبہ کرتے ہیں نا، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، پھر صبح کو اسی لائن پر، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ پکی سچی توبہ کرے، اسی توبہ پر اللہ کے وعدے ہیں کہ وہ بندے اس سے داخل ہوں گے جو پکی سچی توبہ کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ یہ توبۃ النصوح کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ وہ ہے کہ گنہگار اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں معذرت کرے، اور پھر کبھی اس کا اعادہ نہ کرے، پھر کبھی گناہ کرنے کی بھی نہ سوچے، گناہ کے راستے پہ بھی نہ چلے، اس طرف جانا ہی چھوڑ دے۔ توبۃ النصوح کو کہتے ہیں کہ توبہ کرے پکی سچی، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ توبۃ النصوح ایک دوسری طرف سے منسوخ کی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا، اس کا نام نسو تھا، بہت خوبصورت نوجوان تھا، بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کے تھا تو وہ مرد، لیکن دیکھنے میں وہ لڑکی کی طرح سے رہتا تھا، اس کا چہرہ بھی لڑکیوں کی طرح سے تھا، ہاتھ پیر بھی ایسے تھے، لیکن اس کو کوئی کام نہیں ملتا تھا، وہ پریشان تھا بیچارہ۔ اس زمانے میں پہلے غسل خانے ہوا کرتے تھے، حمام ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے درباروں میں، بڑے بڑے نوابوں کے گھروں میں، زمینداروں کے گھروں میں بڑے بڑے حمام ہوتے تھے نہانے کے لیے۔ لیڈیز حمام الگ ہوتے تھے، جینٹس حمام الگ ہوا کرتے تھے۔ ان حماموں میں خدمت کرنے والے لوگ ہوتے تھے، مساج کرنے والے، جیسے آج کل جگہ جگہ پارلر کھل گئے، اسی زمانے میں وہاں ہوتے تھے وہ حمام۔ ان حمام میں مساج کرنے والے مرد الگ ہوتے تھے، عورتوں کے حمام میں عورتیں الگ ہوا کرتی تھیں۔ اب نسو کے دل میں ہی آیا، میں جو اور کام تو کوئی ملتا ہی نہیں، میں مساج کا ہی کام کر لوں، مساج کا کام کر لوں۔ تو اس نے عورتوں کے حمام میں نوکری مل گئی اس کو مساج کرنے کی، کیونکہ دیکھنے میں لگتا بھی تھا وہ عورتوں کی طرح سے، چہرہ مورا ایسے ہی تھا، رنگ ڈھنگ ایسے ہی تھا بہت خوبصورت۔ تو اس نے عورتوں کے حمام میں نوکری کر لی اور اس کو نوکری مل گئی۔ ہوتے ہوتے وہ کیونکہ عورتوں کی مساج کرنے لگا، پورے شہر میں مشہور ہو گیا کہ ایک نسو نام کی بیگم ہے، بڑا زبردست مساج کرتی ہیں، بہت بڑھیا مساج کرتی ہیں۔ تو عورتوں کے اندر بڑی خواہشیں ہوتی، ہم بھی کرائیں گے اس سے، ہم بھی چلیں گے آج اس کے پارلر میں۔ تو اس کی بہت ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ ہوتے ہوتے محل تک خبر پہنچ گئی، بادشاہ کے محل میں خبر پہنچ گئی۔ بادشاہ کی شہزادی نے بھی کہا ہم بھی نسو سے مساج کرائیں گے۔
اس کو بادشاہ کے محل میں نوکری مل گئی مساج کرنے کی، اور وہ بادشاہ کی شہزادی کی مساج کرنے شروع کر دی۔ ایک وقت گزر گیا، لیکن بار بار اس کے دل میں یہ خیال آتا، اے نسو تو یہ کیا کرتا ہے؟ تو چند سکوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے اور اتنا بڑا گناہ عظیم کر رہا ہے۔ تو مرد ہے اور تو عورتوں کے ساتھ یہ حرکتیں۔ لیکن کیونکہ نفس اور شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، وہ سوچتا تھا کوئی بات نہیں، تھوڑے دن اور کر لوں پھر توبہ کر لوں گا۔ جیسے ہمارا دل کہتا نا توبہ کر لو، پھر اب تو کر لو گناہ، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو ایسے ہی کرتا رہا، بار بار اس کے دل میں یہ خیال آتا رہا کہ یہ غلط ہے، یہ کام غلط ہے، تو چھوڑ دے۔ بہرحال اس کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھتی رہی، کاروبار اس کا بہت بڑھ گیا اور مصروفیت بہت ہو گئی، وہ شہزادی کے محل میں چلا گیا۔ ایک بار ایسا ہوا، بادشاہ کی بیٹی جو شہزادی تھی، ان کے حمام میں بادشاہ کی بیٹی کا ہار، وہ شہزادی کا ہار جو اس نے پہنا ہوا تھا اور نہانے سے پہلے اتار کے وہیں رکھا تھا، وہ غائب ہو گیا۔ وہ ہار چوری ہو گیا۔ وہ ہار چوری ہو گیا۔ بادشاہ کی بیٹی یعنی وہ شہزادی جب نہانے کے بعد اس نے کپڑے پہنے، ہار تلاش کیا، ہار نہیں تھا۔ حمام میں شور مچ گیا کہ شہزادی کا ہار چوری ہو گیا۔ کس نے چرایا؟ جو جتنی بھی اتنی خادمائیں تھیں، جتنے بھی حمام میں کام کرنے والے تھے، بادشاہ نے حکم کیا سب کی تلاشی لی جائے اور کپڑے اتار کے تلاشی لی جائے، سب کی تلاشی لی جائے اور سب کے کپڑے اتار کے تلاشی لی جائے، جس سے پتہ چلے کون چور ہے۔ بہرحال حمام کے اندر لوگوں کی سب کی تلاشی شروع ہو گئی۔ اب نسو کا نمبر آیا۔ جیسے وہاں کے سپاہی، حمام کے بادشاہ کے سپاہی اس کی تلاشی لینے کے لیے اس کی طرف بڑھے، یہ ایک طرف کونے میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اللہ کی طرف دل میں اللہ سے لو لگائی، اللہ آج تو میری عزت کا مسئلہ ہے، آج اگر میرے کپڑے اتر گئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ میں تو مرد ہوں تو آج تو بادشاہ سلامت میری گردن قلم کر دیں گے۔ اس نے دل میں یہ اللہ سے توبہ کری کہ اللہ میں آج سے تجھے تب سچی توبہ کرتا ہوں، آج تو میں اس گناہ سے بچا لے، مجھے اس میری بے عزتی سے مجھے بچا لے۔ میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اس گناہ کے راستے میں لوٹوں گا ہی نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھوں گا ہی نہیں۔ اللہ بس آج آپ میری عزت رکھ لیجئے اور آج مجھے ذلیل ہونے سے بچا لیجئے اور میری زندگی کو بخش دیجئے۔ میں آپ سے پکی سچی توبہ کرتا ہوں۔ میرے بندوں، جب بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ شانوں سے پکی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانوں کو بندوں پر ترس آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانوں تو اپنے بندوں کی توبہ کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کب آئے گا اور کب مجھ سے معافی مانگے گا۔ ادھر اس نے توبہ کی، ادھر سپاہی بڑھ رہے ہیں اور اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ پریشان ہے۔ جیسے اس کے قریب پہنچے، سپاہیوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، فوراً اعلان ہو گیا کہ نسو کو چھوڑ دیا جائے، شہزادی کا ہار مل گیا ہے۔ فوراً اعلان ہو گیا نسو کو چھوڑ دیا جائے، شہزادی کا ہار مل گیا ہے۔ اس کی جان میں جان آئی، اس کی جان میں جان آئی اور یہ فوراً محل سے نکل کے بادشاہ کی شہزادی سے، بیٹی سے، شہزادی سے اجازت لے کر کہ آج میں چھٹی دیجیے، میں کچھ دن کے لیے آرام کرنا چاہتا ہوں، وہ چھٹی لے کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اب یہ حمام کی طرف واپس لوٹے نہیں، بادشاہ کے محل کی طرف گئے ہی نہیں۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن، 10 دن ہو گئے، شہزادی انتظار میں ہے، نسو نہیں آیا اور لوگ اس کی مساج کرتے ہیں، اس کی خادمائیں مساج کرتی ہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس نے کہا نہیں، نسو کو بلایا جائے، نسو کو بلایا جائے۔ بادشاہ کے غلام اس کو بلانے کے لیے اس کے گھر پر آتے ہیں، وہ کہتا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ابھی نہیں آ سکتا، آپ منع کر دو۔ بار بار غلام آتے رہے، بار بار سپاہی آتے رہے بادشاہ کے دربار میں بلانے کے لیے، لیکن وہ مجبور ہے کہ کیسے جاؤں، میں تو توبہ کر چکا۔ جب وہ پریشان ہوا اور اس نے سوچا کہ اب شہر کے اندر رہنا، یہاں پر بچنا بڑا مشکل ہے، اب تم یہاں سے نکل جاؤ، اب تم شہر سے نکل جاؤ۔ وہ اپنی توبہ کو پورا کرنے کے ارادے سے شہر سے نکل گیا، اپنا سب کچھ چھوڑ کر جو کچھ انہوں نے کمایا تھا سب غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیا، اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان لیا اور شہر کی چھوڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ شہر سے نکلنے کے بعد اسے جنگل میں ایک اونچا ٹیلہ دیکھا، اس ٹیلے کے اوپر اپنی چھوٹی سی جھونپڑی ڈالی، وہاں پر رہنے لگا۔ جو کچھ اس کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا وہ کچھ دن کا ہی سامان تھا، کچھ دن اس کا انتظام ہوا، وہ ختم ہو گیا۔ اب 1 دن، 2 دن، 3 دن گزر گئے، بھوک پیاس کی شدت میں پریشان ہے، کیا کروں، کیسے کروں اب۔
वो इसी परेशानी में था, अपने टीले पे ऊँची निकल के देखने लगा शायद कोई काफिला नजर आ जाए, शायद कहीं से कोई मुसाफिर नजर आ जाए तो कुछ मिल जाए खाने पीने के लिए। इसने फिर अल्लाह की तरफ, आसमान की तरफ हाथ उठाए, अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह मैंने तेरी खातिर अपने काम को छोड़ा है, अपने शहर को छोड़ा है, अपने घर को छोड़ा है और आपकी मोहब्बत में मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मेरी मदद फरमा दे। अब इसने देखा कि उस जंगल में, दूर जंगल में इसको भैंस इसकी टीले की तरफ आती नजर आई। एक भैंस इसके टीले की तरफ आती हुई नजर आई। अब इसने भैंस को देखा और चारों तरफ देखा कि यहां तो कोई दूर तक नजर नहीं आता, ये भैंस जंगल में किसकी आ गई? इस बियाबान जंगल में दूर तक इंसान की कोई शक्ल सूरत नहीं, कोई नजर ही नहीं आता, ना आदम जात कोई। ये भैंस कहां से आई? इसने सोचा हो सकता है किसी मुसाफिर की रह छूट गई हो। अब तुम ऐसा करो, ये तेरी अल्लाह की मदद है, शायद तेरी अल्लाह ने मदद की हो, इस भैंस को बांध ले तू अपनी कुटिया में, इसका दूध इस्तेमाल करता रहे और जब भैंस का मालिक आएगा तो भैंस दे दूंगा वापस उसकी। उसने वो भैंस बांध ली, उसको अपने भैंस को अपनी कुटिया के अंदर ले आए, उस कुटिया में भैंस बांधी, रोजाना उसका दूध निकालते, उसका दूध इस्तेमाल करते, क्योंकि जंगल में पानी का भी इंतजाम नहीं था और खाने का भी इंतजाम नहीं था। और दूध की अल्लाह ताला शानों ने दूध में खासियत रखी है, वो पानी के वक्त पानी का, खाने के वक्त खाने का काम करता है। तो ये दूध के ऊपर इसका बसर होने लगा। बहुत वक्त गुजर गया ऐसे ही, ये भैंस की खिदमत करता रहा, दूध पीता रहा। इसके इलाके के अंदर शोहरत हो गई। जंगल में एक कोई आदमी है, बड़ा दीनदार आदमी है, बड़ा मुत्तकी परहेजगार आदमी है, किसी से मिलता नहीं है, अल्लाह अल्लाह का मेला कर रहता है। उसी रास्ते से करीब एक रास्ता था जो शहर की तरफ जाता था, उससे मुसाफिरों का एक काफिला, बड़े ताजिरों का एक काफिला गुजरा। उन्होंने वहां पड़ाव डाला हुआ था। उनको प्यास की शिद्दत महसूस हुई और पानी की शिद्दत महसूस हुई। उन्होंने अपने काफिले के एक आदमी को इस तलाश में भेजा, जाओ देखो आसपास में कोई बस्ती हो, देखो वो सामने ऊंचा एक टीला नजर आता है, हो सकता है वहां कोई रहने वाला इंसान हो, वहां के पानी हमें मिल जाए, हम पानी पी लें, हमारी जिंदगियां बच जाएं, क्योंकि जिंदगियां खतरे में पड़ गई थी। रेगिस्तानी इलाका था, गर्मी के शदीद गर्मी का वक्त था और वो परेशान थे पानी की वजह से। वो ताजिरों में से कुछ लोग उनके उस कुटिया के पास पहुंचे। उन्होंने जाकर देखा एक आदमी है और अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है। उन्होंने जाके आवाज लगाई, उन्होंने कहा भाई कौन हो? कि हम मुसाफिर हैं, हम ताजिर लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, हम पानी की शिद्दत से परेशान हैं, हमें पानी की जरूरत है। उसने कहा अल्लाह के बंदो, मेरे पास तो पानी नहीं है, मेरे पास तो भैंस का दूध है, चाहो तो तुम ये इस्तेमाल कर लो। उसके बाद बहुत सारा भैंस का दूध रखा हुआ था, उसने सारा दूध उठा के उसको दे दिया। वो ताजिर लोग, वो मुसाफिर लोग, वो दूध लेकर अपने काफिले के पास गए, सब काफिले वालों को दूध पिला दिया। उनकी प्यास भी बुझ गई, उनकी भूख भी अल्लाह ने मिटा दी। वो सारे मुसाफिर बड़े खुश हुए। नसू ने कहा कोई बात नहीं, ये दूध तो मेरे पास है, तुम्हें और चाहिए और ले जाना। वो कुछ दिन वहीं रहे जंगल में, रोजाना आते, दूध लेकर जाते और अपनी गुजर बसर करते। 2-3 दिन के बाद वो भी अपनी चल दी आगे। लेकिन जब वो चलने लगे, वहां से जंगल से चलने लगे, तो वो बड़े खुश हुए कि कितना नेक आदमी है, बेलौस आदमी है और इसने हम पर एहसान किया है, हमारी खिदमत की है। ऐसे वक्त में ही हमारे काम आया है कि हमारी जिंदगियां खतरे में पड़ गई थी। चलो इसको कुछ ना कुछ हदिया देते हैं, जो कुछ हमारे पास खाने का सामान है वो भी दे दो। तो सारे मुसाफिरों ने, सारे व्यापारियों ने, ताजिरों ने उनके पास जो कुछ खाने पीने का सामान था वो सब दिया और साथ में उसको बहुत सारी अशरफियां भी दी कि ये हदिया है हमारी तरफ से, आप कबूल फरमा लें। इन्होंने लेकर रख लिया और वो चले गए। कुछ अरसा गुजर गया, इसके दिल में ख्याल आया ये अशरफियां कि मैं क्या करूंगा, ये पड़ी है मेरे पास तो मिट्टियां हैं, मैं क्या करूंगा इन अशरफियों का, मेरा तो अल्लाह ने भैंस के जरिए से मेरा काम चल रहा। चलो मैं ऐसा करता हूं, ये रास्ता है, ये मेन रोड है, यहाँ से मुसाफिरों के काफिले गुजरते हैं और यहाँ आस पास तक कहीं दूर दूर तक कोई कुआं नहीं है, मैं इस पैसे से कुआं खुदवा देता हूँ। ये एक नेक काम है और सदका जारिया है, लोगों को फायदा पहुंचेगा, मुसाफिरों को पानी मिल जाएगा, लोग मुझे दुआ देंगे। इसने इस इरादे से वहां कुआं खुदवा दिया। जब वहां पर कुआं खुद गया, उस जमाने में ये था जैसे मक्का मुअज़्ज़मा में जब जमज़म का कुआं निकला है तो वहां पर बस जहां पर कुआं होता था, पानी मिलता था, तो लोग वहीं पर अपनी आबादियां बना लिया करते थे। आबादी वहीं होती थी जब पानी होता था।
تو مسافروں نے آنے جانے والوں نے دیکھا کہ اتنے لمبے راستے پہ کہیں پانی نہیں ہے، یہاں میٹھے پانی کا ایک کنواں ہے، تو انہوں نے وہیں بستیاں بنانے شروع کر دی۔ ہوتے ہوتے بہت بڑی بستی بن گئی، شہر آباد ہو گیا، شہر آباد ہو گیا، اور لوگ نسو کی خدمت میں آنے لگے۔ پورے علاقے میں نسو کا نام مشہور ہو گیا کہ بہت نیک آدمی ہے، بڑا اللہ والا آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، متقی پرہیزگار آدمی ہے، اور بڑی عبادت میں 24 گھنٹے لگے رہتا ہے، کسی سے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، کوئی سوال نہیں، کچھ نہیں، بس اللہ اللہ ہے۔ تو لوگ بڑے متاثر ہوئے، جو اللہ کا ہو جاتا تو اللہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ شانوں نے وہاں رہنے والوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دی۔ لوگ دوگ زرزوگ اس کی زیارت کے لیے آنے لگے، اس کے بعد دعاؤں کے لیے آنے لگے۔ جب اس کی شہرت چاروں طرف ہونے لگی اور قافلے والے اس کو دیکھتے اور جس شہر میں جاتے اس کی شہرت کرتے، اس کے تذکرے کرتے کہ راستے میں ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے، وہاں پر ایک آدمی اللہ والا ایسا موجود ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کی برکت سے مسئلے حل کر دیتے ہیں، تو یہ تذکرے ہوتے ہوتے، یہ شہرت ہوتے ہوتے بادشاہ تک خبر پہنچ گئی، بادشاہ تک خبر پہنچ گئی۔ بادشاہ سلامت کے دل میں آیا، ہمارے علاقے میں کوئی اتنا بڑا اللہ والا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں، چلو ہم بھی چلیں گے، بلا کے لاؤ انہیں، بلاؤ، ہم بھی زیارت کریں گے، اور ہم بھی ان کے اپنا مہمان بنائیں گے، اور ہم بھی ان کی خدمت، کب ہمیں کچھ موقع ملے گا ہم بھی ان کی خدمت کریں گے۔ پہلے بادشاہ، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے وزیر، عمرہ، اللہ والوں کی خدمت کا کرنا اپنی شان سمجھتے تھے کہ چلو محل میں ان کو مہمان بناؤ، سرکاری مہمان رہیں گے، ہمیں خدمت کریں گے ان کی کچھ دن، بلا کے لے کر آؤ۔ بادشاہ سلامت نے ایک سپاہیوں کا ایک ٹولی نسو کو بلانے کے لیے بھیج دی۔ وہ سپاہی سب آ گئے وہاں، انہوں نے سلام کیا بڑے ادب کے ساتھ کہ حضور، آپ کی شہرت بادشاہ تک پہنچ گئی ہے اور بادشاہ سلامت آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کو لینے آئے ہیں، آپ دربار میں تشریف لے کر چلیں ہمارے ساتھ۔ تو اب اس کو تو زمین نکل گئی، یہ تو بچ کے آیا تھا میں وہاں سے، اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا حضور میں معافی چاہتا ہوں، میں تو فقیر آدمی ہوں، مجھے بادشاہوں سے کیا لینا، اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بادشاہ سلام سے معذرت کرنا کہ انہوں نے منع کر دیا آنے کے لیے، میں نہیں جا سکتا وہاں، میں بادشاہوں سے ملتا نہیں، میں جاتا نہیں کسی بادشاہ کے دروازے پر۔ وہ واپس چلے گئے۔ سپاہیوں پر اس کا الٹا اثر پڑا، انہوں نے سوچا واقعی میں اللہ والا ہے، یہ تو واقعی میں یہ اللہ والا آدمی ہے۔ اچھا آگے تو بادشاہ سلامت نے سوچا، آئیے حضرت تشریف لائے، تو بادشاہ نے سوچا کہ واقعی میں تو، وہ سپاہیوں نے جا کے بادشاہ کو سب خبر دی کہ حضرت وہ تو واقعی میں بہت بڑا اللہ والا آدمی ہے، اور ہم نے جا کے عرض کیا تھا کہ حضور نے بلایا ہے آپ کو، لوگ تو انتظار میں رہتے کہ بادشاہ کا ایک اشارہ ہو ہم حاضر ہو جائیں۔ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک؟ تشریف رکھیں، ادھر آ جائیں۔ کہ لوگ تو انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی ہمیں بلائے اور ہم پہنچ جائیں۔ تو بادشاہ بھی متاثر ہوئے کہ واقعی میں کوئی بہت بڑا اللہ والا ہے یہ، اور چلو اگر وہ نہیں آتا تو ہم ہی چلیں گے اس کی زیارت کے لیے، ہم ہی چلیں گے وہاں اس کی زیارت کے لیے۔ میرے بزرگوں دوستوں، بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ فلاں دن چلیں گے ان اللہ والوں کی زیارت کے لیے۔ قافلہ چل دیا بادشاہ کا، روانہ ہو گیا محل سے ان کی طرف۔ قاصد پہلے پہنچ گیا نسو کی خدمت میں کہ حضور آ رہے ہیں آپ کی زیارت کے لیے۔ اب ہوئی تو یہ فوراً سجدے میں گر گئے اللہ کے سامنے، اللہ تو نے آج تک میری مدد کی ہے، آج تک میری عزت بچائی ہے، آج بھی میری عزت خطرے میں ہے، تو مجھے بچا لے۔ یہ ادھر رویا ہے، بادشاہ کا قصہ چلا ہے وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے فوراً ملک الموت کا حکم دیا، وہ بادشاہ کا راستے میں ہی جیسے اس بستی میں داخل ہوئے، اللہ پاک کے حکم سے ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی بادشاہ کی۔ آپ دیکھیں توبہ ہو تو ایسی ہو، ایسی توبہ، تو وہ روح قبض ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ سلامت کوہرام مچ گیا، وہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال ان کی تہذیب تکفین کی گئی، دفنا دیا گیا۔ اب تمام وزیر عمرہ بیٹھے کہ اب کیسے کس کو بادشاہ بنائیں۔ بادشاہ کے کوئی بیٹا نہیں تھا، بس ایک وہ بیٹی تھی۔
کہ بادشاہ کے تو کوئی اولاد نہیں، کوئی بھائی بھی نہیں، کیا کریں ہم؟ لوگوں نے کہا کس کو بنائیں؟ اب ایسے کرو، بادشاہ سلامت جس آدمی کی زیارت کے لیے جا رہے تھے نا، وہ اللہ والا آدمی، نیک آدمی ہے، امانت دار آدمی، ایماندار آدمی ہے، مخلص آدمی ہے، اسی کو لے کر آؤ، اسی کو بادشاہ بنا دو۔ مشورے میں یہ ساری بات طے ہو گئی، مشورے میں یہ ساری بات طے ہو گئی۔ وزیروں کا دستہ گیا، قاصد بھیجا انہوں نے اپنا وہاں نسو کو لینے کے لیے، وہ نسو کو لے کر آئے وہاں دربار میں کہ حضور ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے، اب ہمارے بادشاہ سلامت رہے نہیں ہیں، آپ نیک آدمی ہیں، امانت دار ہیں، ایماندار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ بادشاہ بن جائیے، یہ گدی سنبھالیے۔ ان کو بادشاہ بنا دیا گیا، بادشاہ بنا دیا گیا۔ میرے بزرگوں، کائیں کی برکت تھی؟ ایک توبہ، 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 سچی توبہ۔ اللہ نے کہاں سے اٹھایا؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے انہوں نے ایک برے کام کو چھوڑ کر، ہے نا، چھوڑ دیا، اس نے برا کام چھوڑا تھا اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے۔ تو اللہ نے کیسا نوازا ہے کہ اللہ نے اپنا ولیوں میں ان کو شامل کر لیا، نیک ولی بن گیا، دیندار بن گیا، متقی پرہیزگار بن گیا، مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دی، وہ بادشاہ بنا دیے گئے، بادشاہ بنا دیے گئے۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا۔ کچھ دن بادشاہ کی شہزادی تھی، اس سے اس کا نکاح کر دیا گیا، نسو کا نکاح بھی ہو گیا اس شہزادی سے جن کی وہ مالش کرنے جاتے تھے، ان سے ان کا نکاح بھی ہو گیا۔ اب بادشاہ کی حکومت چل رہی ہے، اب کیا بس سب کچھ مل گیا انہیں، بس ایک انسان کو چاہیے، عزت بھی ملی، شہرت بھی ملی، اپنے ولیوں میں اللہ پاک نے شامل کر لیا اور حکومت مل گئی، دنیا کے جو انسان کو چاہیے سب کچھ مل گیا، شہزادی بھی مل گئی، سب ملا ایک توبہ کی برکت سے۔ اب ایک دن دربار لگا ہوا تھا، دربار لگا ہوا تھا، وہ لوگوں کی فریادیں سن رہے تھے بیٹھے ہوئے بادشاہ سلامت۔ اب وہاں پر ایک آدمی آتا ہے، حضور السلام علیکم، میں ایک فریادی ہوں، میں فریادی ہوں، ایک فریاد لے کر آیا ہوں، میرے دوستو اس طرح مخاطب ہوں، بات سنیں، آجائیں آگے عادل بھائی، آگے آگے آجائیں۔ تو لوگوں نے کہا، اس نے آنے والے نے کہا حضور میری ایک فریاد سن لیں، میرا ایک مقدمہ ہے، میرا ایک مسئلہ ہے، میں وہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انہوں بتائیے، میں نے سنا ہے آپ بڑے انصاف پسند ہیں، آپ نیک آدمی ہیں۔ حضور میں دیہات کا رہنے والا ہوں، میرے پاس ایک ہی بھینس تھی، وہ میری بھینس کھو گئی، بہت زمانہ ہوا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت وقت گزر گیا، مجھے بھینس ہی نہیں ملی، وہ میری بھینس تلاش کر دیں۔ نسو نے کہا تمہاری بھینس کہاں پر کھوئی تھی؟ کہ فلاں جنگل میں۔ فلاں جنگل کب کھوئی تھی؟ اتنے زمانے پہلے۔ اوہو اچھا، کیا کیا نشانیاں تھیں اس بھینس کی؟ انہوں نے سارے نشانیاں بتائیں۔ نسو نے کہا وہ تمہاری بھینس تو ہمارے پاس ہے، نسو نے کہا وہ تمہاری بھینس تو ہمارے پاس ہے، وہ تمہاری بھینس ہمارے پاس ہے، اور یہ بھینس ہی کی برکت ہے سب کچھ جو یہاں بیٹھا ہوں میں، ہم تمہاری بھینس بھی دیں گے اور یہ حکومت کا آدھا حصہ بھی تمہیں دیں گے، انہی کی برکت سے تو مجھے ملا سب کچھ، اسی تمہاری بھینس سے تو ورنہ مر جاتا بھوکا پیاسا جنگل میں، تمہاری بھینس سے میں زندہ رہا، تمہاری بھینس سے میں نے فائدہ اٹھایا اور تمہاری بھینس کے ذریعے سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، تو انصاف کیا ہے کہ تمہاری بھینس بھی میں دوں گا اور تمہاری حکومت کا آدھا حصہ بھی دوں گا، خزانہ آدھا خزانہ بھی تمہیں دوں گا۔ اس آنے والے نے کہا حضور نہ مجھے بھینس چاہیے، نہ مجھے تمہاری حکومت چاہیے، نہ مجھے تمہارا خزانہ چاہیے، میں انسان نہیں ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ شانوں نے، اور وہ بھینس نہیں، وہ بھی فرشتہ ہے، اللہ پاک نے آپ کو آزمانے کے لیے ہم دونوں کو بھیجا تھا اور آپ اپنے امتحان میں پاس ہو گئے۔ اللہ کرے ہم بھی اچھی توبہ کرنے والے بنیں۔ میرے دوستوں، جو وعدہ اللہ کا نسو کے ساتھ میں تھا وہ قیامت تک ہر آنے والے ہر انسان کے ساتھ وعدہ ہے، جو بھی جیسی توبہ کرے گا اللہ اس کو بھی ایسی نوازیں گے، اللہ اس کو عزت بھی دیں گے، اللہ اس کو شہرت بھی دیں گے، اللہ اس کو حکومت بھی دیں گے، دنیا کی ساری چیزیں دیں گے، اور آخرت کی تمہاری ساری نعمتیں جو اللہ نے وعدے کی ہیں سب کچھ دیں گے۔ ہے کوئی توبہ کرنے والا ایسا؟ کریں گے ایسی توبہ؟ آج یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور 27 شب قدر کی رات ہے، وارثین انبیاء ہمارے بیچ میں موجود ہیں، حفاظ اکرام موجود ہیں، آپ تمام حضرات یہاں موجود ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر آج پکی سچی توبہ کریں گے انشاءاللہ۔
اور توبہ میں نے شروع میں بتایا توبہ کس کو کہتے ہیں کہ ایک بار راستہ چھوڑ دیا بس اس ڈلنا نہیں اس راستے پر.